وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 18. آج کا موضوع، کیا خواہشات نفسانی کو ہم نے اپنا حقیقی معبود سمجھ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. جو خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے اور سچ بولتے اور عبادت میں لگے رہتے اور راہ خدا میں خرچ کرتے اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 18. لفظی ترجمہ: شہد اللہ، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے انہ لا الہ الا ہو، کہ نہیں ہے کوئی معبود ما سوا اس کے، والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی، واولو العلم، اور علم والوں نے بھی، قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ قائم ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے. سامعین اکرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہم نے تلاوت کی ہے، اور اس میں یعنی تقریباً جو اب تک مضمون گزرا ہے اس کا تقریباً خلاصہ بیان ہو رہا ہے کہ، اور اس میں کیا ہے، آپ نے ترجمہ سنا کہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی گواہی جو ہے وہ یعنی بالفعل یہ گواہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی گواہی جو ہے، دیکھیں یہ قانون قدرت ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ اس طریقے سے کہ یہ تمام دنیا اور یہ کائنات اس بات پہ گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور فرشتے اور اولو العلم جو ہے وہ بھی اس بات پر گواہ ہیں. تو ظاہر ہے کہ سامعین کرام، ایک تو یہ گواہی جو ہے، یعنی دراصل یہ کلمہ جو ہے یہ انسان کی نجات کی بنیاد ہے. اس بات پہ ہم تو غور نہیں کرتے،
اور وہ ایک الگ وجہ ہے کہ اس کی یعنی اس کی وجہ کیا ہے، اور وجہ تو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ وجہ وہ جھوٹ ہے جس کو ہم نے سچ سمجھ لیا ہے۔ اس وجہ سے دین کی کوئی بھی اصطلاح ہماری صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آتی یا اس کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ کلمہ طیبہ جو ہے سامعین کرام، یہ ہمارے دین کی اصل ہے اور بنیاد ہے، اور کلمہ طیبہ میں ہی ہماری نجات ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور اس پہ بہت سی احادیث ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم لفظی کلامی جو ہے، یعنی ہم اتنا ہماری جو ذہنیت ہے وہ بگڑ چکی ہے کہ ہم نے صرف کلمے کے ظاہری طور پہ ادا کرنے کو ہی اسلام سمجھ لیا ہے اور نجات کی کنجی سمجھ لیا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، غلط ہے یہ بات۔ دیکھیں، سچ بات وہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو عملی طور پہ تسلیم کریں۔ اس کلمے کو اگر آپ نے سچ مان لیا ہے زبان سے، دیکھیں زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس کا عملی تقاضا بھی ہونا چاہیے۔ دنیا میں آپ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہہ دیں اور پھر اس کے تقاضے پورے نہ کریں تو وہ نہیں ہوگی۔ چھوٹا سا یعنی ایک ڈیل بناتے ہیں، آپ چلیں فروٹ کی دکان پہ چلے جائیں، 200 روپے کا فروٹ یعنی شاپر میں ڈلوا لیں اور پھر دکاندار سے کہیں کہ میں نے یہ خرید لیا ہے، یہ مجھے دے دو۔ تو خریدنے کا تو پھر تقاضا بھی ہے نا کہ آپ اس کی پیمنٹ بھی تو کریں نا۔ پیمنٹ نہیں کرتے تو آپ اس کے مالک بھی نہیں بن سکتے۔ جنت کی قیمت جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھ کر اور اس کے تقاضے آپ پورے کر کے آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، بلکہ جنت آپ کی ہے۔ یہ دیکھیں بڑا مختصر اللہ تعالیٰ نے ہماری انسان کی کامیابی کا بڑا مختصر ایک گر بتا دیا ہمیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن زبان سے کہہ دینا تو کوئی حیثیت رکھتا ہی نہیں ہے، نہیں ہے رکھتا نا حیثیت، سوائے اس کے کہ اگر آپ نے زبان سے کلمہ ادا کر دیا تو ظاہری طور پہ آپ کو کوئی اور فتویٰ آپ پہ لگ نہیں سکتا، آپ کا جان و مال محترم ہوگا اگر آپ نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، کیونکہ اسلام ظاہر کو دیکھتا ہے، باطن کو نہیں دیکھتا، جبکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کو نہیں دیکھتے، باطن کو دیکھتے ہیں، دل کو دیکھتے ہیں۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ تو دل کی کیفیت پر فیصلہ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ایک اور عادت کریمہ ہے کہ یہ روش پہ فیصلے ہوتے ہیں، انسان کی جو روش ہے اسی کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ بڑا بنیادی مضمون ہے، اور اس آیت میں 2 مرتبہ جو ہے کلمہ طیبہ کا ذکر ہے، اور اس میں ایسے یعنی اس انداز سے تذکرہ ہے جو کہ بہت زیادہ پرزور ہے۔ شہید اللہ سے بات شروع ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس بات پہ، اللہ گواہی، اللہ کی گواہی تو سب سے سچی گواہی ہے۔ لہٰذا دیکھیں غلط فہمی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر تو یہ ہے نا کہ ہم ایک غلط فہمی کا شکار ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں۔ آپ مسلمان تو ضرور ہو سکتے ہیں ظاہری طور پہ، لیکن حقیقی مومن تو آپ ہو نہیں سکتے قرآن کی روح سے جب تک ایمان آپ کے دل میں داخل نہ ہوا ہو۔ یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اعراب آتے ہیں، دیہاتی آتے ہیں آپ کے پاس اور کہتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ ہرگز نہیں،
تم لم تؤمنو، فتویٰ اللہ تعالیٰ کا ہے. جو ایمان والے، جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ لم تؤمنو، تم مومن نہیں ہو. بس یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اسلامی حکومت کے زیر سایہ آ گئے ہیں، مطیع ہو گئے ہیں. اور ایمان والے اس لیے نہیں ہو کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے. پھر دوسری جگہ ابھی سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ زبانی طور پہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، یوم آخرت پہ، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے. اب یہ جو دعوی ایمان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایمان والوں کو، لیکن یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن صرف اپنے آپ کو. لیکن ان کو اس بات کا شعور تک نہیں ہے. اب آپ اپنے دانست میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور چند اعمال مسلمانوں کے سے کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں تو ایمان نہیں ہے. سامنے کرام، ہمارا یقین تو دنیا پر ہے، ہم تو دنیا کے پرستار ہیں. یہ تو میں آپ کو جھوٹ نہیں بول رہا، یہ تو عوام امت مسلمہ کی اکثریت جو ہے وہ ظاہر پر اس کا ایمان ہے، باطن پر ایمان نہیں ہے. ہمارا دیکھیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ نہ یوم آخرت پر ایمان ہے، نہ رسالت پر، نہ توحید پر. جو تینوں بنیادی جو عقیدے ہیں اس پر ہمارا یقین نہیں ہے. زبان سے تو کہنے سے تو کوئی مسلمان تو ہو جاتا ہے سرکاری طور پہ، کاغذی طور پہ. حقیقت میں تو مومن بننا پڑتا ہے. یا حقیقت میں ایسا کہوں کہ ایمان کا دعویٰ کر کے آپ کو ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے جو کہ کلمے کے تقاضے ہیں، اور وہ آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں. اب کلمے کے تقاضے کیا ہیں یہ بھی تو آپ اب کلمہ ہے کیا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ کلمہ ہے. اب عبادت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کو. اور یہ اگر میں تھوڑا سا بنیادی طور پہ آپ کو بتاؤں، یعنی اس کی لاجک جو ہے یہ کلمہ طیبہ کی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو جنت عطا کرنا چاہتا ہے جس میں اللہ کی ملاقات، مومنوں کو اللہ کی ملاقات اور اللہ کا قرب اور اللہ کا دیدار میسر ہوگا. اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ کیا بنا دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو اختیار دے دیا زندگی گزارنے کا، پھر اس کو عقل سے بھی نواز دیا، پھر اس کو ہدایت بھی دی. دین اسلام، دین اسلام کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. ابھی آئے گا اگلی آیت میں ان الدین عند اللہ الاسلام. لیکن میں ابھی کلمے کے یعنی لاجک بتا رہا ہوں کہ کلمے کے تقاضے ہوتے ہیں. اور میں اب یہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کلمہ در حقیقت اس کا یعنی اس کی حقیقت کیا ہے، کیوں آخر لا الہ الا ہو یا الا اللہ پہ زور ہے. دراصل یہ کلمہ جو ہے انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش پہ لے جاتا ہے. نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیتا ہے. یہی کلمہ طیبہ جو ہے انسانی نفس امارہ کو تبدیل کر کے نفس امارہ میں تبدیل کر دیتا ہے. اب یہ الہ کا مطلب کیا ہے یا اس میں حکمت کیا ہے کہ لا الہ الا ہو یا لا الہ الا اللہ؟ اس میں حکمت یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ انسان کو ایک بہت عظیم شان درجہ نعمت عظمیٰ دینا چاہتا ہے، اور وہ رب سے ملاقات ہے، رب کا دیدار ہے اور رب کا قرب ہے. اب اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان تو دراصل یہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہا ہے، یہ تو ایک روح مقدسہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں ڈالی ہوئی ہے. اور یہ انسانی جسم میں آتی ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے. اب اس کا مقصد جو ہے دنیا میں روح کو جسم دینے کا یا اس کو انسان بنانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ تم دنیا میں جا کے
محنت کرو، جد و جہد کرو، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راہ میں اللہ کی ملاقات کے لیے تم تیاری کرو۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات، اللہ کے دیدار اور اللہ کے تقرب کی تیاری کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دنیا۔ اب وہ تیاری کیسے ہوگی؟ وہ بھی بہت اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم عطا فرمایا، اس کو مختلف قوتیں دی، اس کو زندگی دی، اور زندگی 60 سال 70 80 سال کی جو بھی زندگی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دی، پھر اس کے لیے نعمتوں سے دنیا کو بھر دیا، زندگی گزارنے کا اختیار دے دیا۔ ہر انسان، دیکھیں ہر مخلوق پابند ہے اپنی فطرت پہ۔ انسان کی فطرت اگرچہ نیک ہے اور اسلام کی فطرت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دے دیا ہے، اختیار بھی دے دیا، ہدایت بھی دے دی، مقصد بھی بتا دیا، حق کی طرف دعوت دینے والے بھی بھجوا دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں تو میں اپنے لیے بنا رہا ہوں، لیکن یہ معاملہ جو ہے سارا کا سارا شوق کا ہے۔ اگر تمہیں میری ملاقات کا شوق ہو تو تم زندگی میری مرضی سے گزارو، تم مجھ کو الہ بنا لو، غیر اللہ کی مرضی سے زندگی نہ گزارو۔ لیکن اگر تم نے غیر اللہ کو معبود بنا لیا، غیر اللہ کی اطاعت کی، تو تم نااہل ہو جاؤ گے اس مرتبے سے جو مرتبہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں اہلیت اور صلاحیت بھی تو ہوتی ہے نا، دنیا میں بھی ہر کام کے لیے آپ دیکھتے ہیں صلاحیت ہونی چاہیے۔ ایک یعنی گوار، اجٹ، ان پڑھ کو تو آپ کسی کالج کا پرنسپل نہیں بنا سکتے، خلیفہ، وائس تو آپ تو نہیں بنا سکتے، اس کے لیے تو صلاحیت، اہلیت اور تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے ہر معاملے میں۔ لیکن یہ بے وقوف آپ کیوں اپنے آپ کو بناتے؟ ہر معاملے میں صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان وہ قابلیت حاصل کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے کہ اس قابلیت کو حاصل کر کے ہی یہ جنت میں جا سکتا ہے۔ اب وہ صلاحیت پیدا کیسے ہوگی؟ اس کا اللہ تعالیٰ نے بہت آسان طریقہ بتا دیا ہے کہ تم زندگی میری مرضی سے گزارو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو اختیار دے دیا زندگی گزارنے کا، لیکن یہ کامیابی اس کی اس میں رکھی کہ یہ زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے روک لیا اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے، نہیں، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور روک لیا اس نے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے، یعنی زندگی نفس کی مرضی سے نہیں گزاری، من چاہی زندگی نہ گزاری، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور روک لیا نفس کو خواہشات سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اب جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو سامعین کرام یہ بہت آسان طریقہ ہے میرے یعنی لوگ تو سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یعنی مشکل لگتا ہے، لیکن مشکل ان لوگوں کے لیے ہے جن کے سامنے کوئی منزل نہ ہو، جن کے سامنے کوئی ایم نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو۔ بہت مشکل کام ہوتے ہیں، لیکن انسان کا شوق ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ یہ تو عام ہمارا یعنی شوق، لگن، محنت، اس سے بڑا کام، یعنی آپ دیکھیں ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میدانی علاقوں میں، لیکن دور دور سے لوگ آتے ہیں ہمارے پہاڑوں کو، کیٹو ہمارے ملک میں ہے، اور اس کو سر کرنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، اور پھر چوٹی سر کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ جان بھی گنوا دیتے ہیں، لیکن جان گنوا دینا تو اللہ کی راہ میں تو بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو دیکھیں یہ بات ہے لا الہ الا اللہ،
اس بات کو سمجھیں ذرا کہ لا الہ الا اللہ میں حکمت کیا ہے۔ حکمت یہ ہے، یعنی اس کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی آپ اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ آسان الفاظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مضمون مشکل ہے، مضمون بہت آسان ہے۔ دیکھیں، زندگی ہم میں سے ہر شخص، تقریباً مسلمانوں میں ہر شخص من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اور ہر وہ شخص جس نے زندگی اپنی مرضی سے گزاری وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں کوئی میٹھی گولیاں آپ کو نہیں کھلا سکتا کہ آپ نیند کی میٹھی گولیاں کھلا دوں آپ سو جائیں کہ بس کلمہ پڑھا ہے بیڑا پار ہے، نہیں۔ انسان اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا تو جہنم میں جائے گا، نام جو بھی ہو اس کا، نام اس کا جو بھی ہو، چاہے مودی ہو چاہے کچھ اور ہو، مسلمانوں کا سب کوئی نام ہو، لیکن جس نے بھی اپنی مرضی سے زندگی گزاری جہنم میں جائے گا۔ یہ کلمہ طیبہ کا مطلب ہے کہ زندگی آپ اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ کلمہ پڑھ لیا اور اس کے تقاضے پورے کر لیے تو جنت آپ کی ہے۔ یہ بات ذرا اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں۔ کلمہ پڑھ لیا آپ نے اور اس کے تقاضے پورے کر دیے۔ اور اگر آپ مجھے کہیں کہ بھئی کوئی آیت پیش کر دو سمجھنے کے لیے تو میں پیش کر دیتا ہوں۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کر دے ان باغات میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ہاں، یہ تجارت ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک هو الفوز العظیم۔ دیکھیں، سچ کو سنیں، سچ قرآن ہے، اللہ کی بات ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ جھوٹ ہے۔ حق ایک ہے اور جھوٹ بھی کافی ہے۔ ہم نے تو بات یہ ہے کہ جھوٹ کو سچ سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمان ہیں نہیں، سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ اسلام کو تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑنے کے لیے تیاری نہیں ہے، اللہ کی بندگی کے لیے تو ہم تیاری نہیں ہیں۔ خاتون خانہ کو دیکھ لیں یا اس کے میاں کو دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں ہم اپنا آپس میں زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے۔ ہاں، قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، روزے رکھیں گے، حج پہ چلے جائیں گے، لیکن مرضی ہماری ہوگی۔ حج پہ جائیں گے وہ بھی ہم اپنی مرضی سے کریں گے۔ آپ دیکھ لیں حج پہ جو حاجی جاتے ہیں وہ کون سی پابندی کرتے ہیں ان احکامات کی جو کہ آداب ہیں، اکثر جو ہے ایسے ہی بس۔ تو دیکھیں، شہید اللہ، آج کی آیت بڑی اہم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بات کروں اور واضح ہو جائے بات۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے گواہی دی ہے، اللہ نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی دیکھیں، اس کائنات کا خلاصہ کیا ہے؟ انسان، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی کامیابی کلمہ طیبہ میں ہے۔ حضور آئے تو کلمہ طیبہ کی دعوت دی ہے کہ بتوں کو چھوڑ دو، وہ غلط ہیں، وہ باطل ہیں۔ آج ہمارے دل میں ان مشرکوں سے زیادہ دل ہیں، زیادہ بت ہیں۔ ہمارے کعبہ دل میں بہت سے بت ہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے اپنے آپ کا جو نفس کا ہے اس سے بت بنایا ہوا ہے، اس کے سامنے ہم سجدہ ریز ہیں عملی طور پہ۔ جو نفس کا ایک بت ہے، ہر کوئی اپنے انا کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی طرف تائب ہونے کے لیے تیار نہیں۔ حقیقی توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ، اللہ کے دربار میں خالص توبہ کر لو،
الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں، وما نزل من الحق، اور جو اللہ نے حق سے نازل کیا ہے احکامات، جو دین۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا تو کوئی معبود نہیں ہے، ہمارا یہ ماننا نہیں ہے۔ اللہ گواہی دیتا ہے، ہماری گواہی کیا ہے کہ نفس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم تو نفس کی مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور اہل علم کی گواہی یہ ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اسی کی ماننی چاہیے، اسی میں انسان کی نجات ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں اپنے عمل سے کہ لا الہ الا نفسی، میرے نفس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو ایک یعنی بہت بڑا تضاد ہے یہ۔ ہمارا تو دیکھیں زندگی کی ابتدا ہوتی ہے جھوٹ سے، جھوٹ پر ہمارا یقین ہے، اور جھوٹ میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو کہا تھا کہ ہم جھوٹے لوگ ہیں اور جھوٹ پہ ہمارا یقین ہے، جھوٹ کو ہم نے سچ مان لیا ہے اور سچ کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔ جنت دوزخ، کیا آپ اسے مانتے؟ نو۔ کیا موت، بعث بعد الموت کو آپ مانتے ہیں؟ نہ۔ قبر کی زندگی اچھی یا بری، کیا آپ مانتے ہیں؟ نہیں۔ آپ دیکھ لیں دھڑلے سے آج کل رشوت چل رہی ہے، رشوت کے بازار گرم میں مال حرام جو ہے کھایا جا رہا ہے، اور کیا نہیں کیا جا رہا۔ یہ سب خواہشات نفسانی کو معبود بنانے کا نتیجہ ہے جو معاشرے میں بگاڑ آیا ہے۔ اللہ کی گواہی تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہماری گواہی یہ ہے کہ نفس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر شخص، ہر قبیلہ، ہر قوم، امت مسلمہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے اپنے عمل سے کہ خواہشات نفس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے ہمارا۔ خواہشات نفس ہمارا معبود بن چکی ہیں۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اپنی طرف سے نہیں بتا رہا۔ بہرحال جاننا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی، اچھا چلیں ترجمہ سنا دیں۔ شہید اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے، انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بل ملائکۃ، اور فرشتے بھی، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور صاحبان علم، اور اللہ انصاف پر قائم ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ خدا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.